گئے ہیں، مکمل آپ نے علم پڑھا ہے، اور کس حالت میں آپ نے علم پڑھا ہے؟ کہتے ہیں کہ کئی دن فاقے سے گزر جاتے تھے، میں علم پڑھتا رہا، اور فرماتے ہیں کہ ایسا وقت ہوا کہ میں بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے جاتا، فرماتی ہیں کہ میں کچی سبزیاں کھا کے گزارا کرتا، ساگ وغیرہ یہ چیزیں کھا کے گزارا کرتا۔ ایک وقت ایسا آ گیا، کہتے ہیں کہ کئی دن گزر گئے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، فرماتے ہیں میں بھی بھوک سے نڈال ہو گیا۔ فرماتے ہیں میری والدہ ماجدہ بغداد سے، میرے گھر جیلان سے بغداد میں کچھ نہ کچھ بیچتی رہتی تھی۔ ایک آدمی آیا، وہ میری والدہ نے بھیجا تھا کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں پڑھ رہا ہے، یہ چند پیسے ہیں، یہ اس کو دے دینا۔ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے بھیجے، وہ آدمی جو لے کے آیا تھا وہ کافی دن تلاش کرتا رہا، اس کو میں نہ ملا، عبد القادر کے نام سے جانتا تھا لیکن میں نہ ملا۔ کہتے ہیں کافی دن تلاش کیا، ایک دن ایسے ہوا، میں نے کہتے ہیں کہ ایک مسجد میں گیا، میں مسجد کے کونے میں نے دیکھا ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، فرماتے ہیں اس نے کھانے کی طرف مجھے دعوت دی، کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا تو اس نے میرے ساتھ ذکر کیا کہ یہاں پر ایک سید زادہ ہے جس کا نام عبد القادر ہے، جیلان کا رہنے والا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، تو آپ کو اگر اس کا پتہ ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا آپ نے کیا کہنا ہے اسے؟ اس نے کہا کہ ان کی والدہ نے یہ میرے پاس چند پیسے ہیں یہ بھیجے ہیں ان کے لیے کہ میرا بیٹا کھانے کا انتظام کر لے گا۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف دیکھا، کہا کہ وہ عبد القادر کوئی اور نہیں ہے بلکہ میں ہی ہوں۔ تو وہ بندہ پریشان ہو گیا، شرمسار ہوا، اس نے کہا کہ حضور یہ پھر میری دعوت نہیں ہے، یہ آپ کی دعوت ہے۔ حضور میں بغداد میں کافی دنوں سے آیا تھا، آپ کو تلاش کر رہا تھا اور میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے، یہ جو کھانا لے کے آیا ہوں میں اپنے پیسوں سے نہیں لے کے آیا بلکہ آپ کے پیسوں سے لے کے آیا ہوں۔ حضور آپ میرے مہمان نہیں ہیں بلکہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے ان پیسوں میں سے اور پیسے بھی ان کو عطا کیے، اور طالب علم بھی تھے ان کو بھی آپ نے پیسے عطا کیے، تھوڑے سے پیسے اپنے پاس رکھے، اس کا آپ نے کھانا لیا۔ اب یہاں پر غور کرنا، حضور غوث اعظم امام الاولیاء ہیں، ہمارے مسلمان سنیوں کے ہر گھر میں 11ویں شریف کا ختم دلایا جاتا ہے۔ ارے جن پیروں کے آپ مرید ہیں وہ تو علم دین کے لیے اتنی مشکلات برداشت کریں، وہ تو اپنا گھر چھوڑ دیں، والدہ کہے بیٹا میرا وصال ہو جانا ہے پھر بھی آپ علم دین پڑھنے کے لیے جائیں۔ اور آج کل ہمارے مدارس میں کیا ہے، 3 ٹائم کا کھانا بھی دیا جاتا ہے، رہائش بھی ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں، سردی آ جائے تو گرم پانی ہے، ٹھیک ہے، ہر سہولت موجود ہے، لیکن افسوس ہمارا حال یہ ہے کہ ہم علم دین سے دور ہیں، اپنے بچوں کو بھی علم دین سے دور کر دیا۔ ارے میرے بھائیو غور کرنا، یہ دنیا چند سال کی زندگی ہے، مال و دولت کی خاطر آپ سکول کا دنیاوی جتنی بھی تعلیم اپنے بچے کو دے دیں تو کیا وہ کوئی کیمسٹری کی کتاب، فزکس کی کتاب قبر پہ کھڑے ہو کے کہے گا کہ میں نے یہ پڑھ کے اس کا ثواب اپنے باپ کو پیش کیا؟ اس کا ثواب نہیں جائے گا۔ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت، چاہے سورت اخلاص ہی ہو، وہ بچہ پڑھ کے کہے گا مولا میں نے اس کا ثواب اپنے والد کو پیش کیا، ہو سکتا ہے اللہ سورت اخلاص کی وجہ سے اس کے باپ کی بخشش کر دے۔ تو میرے دوستو ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے، کسی کی 40 سال، کسی کی 50، کسی کی 60، 70، 80، 100، ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے۔ تو دنیا سے جاؤ تو کوئی ایسا پودا لگا کے جاؤ کہ آپ دنیا سے چلے جاؤ لیکن اس پودے کی چھاؤں میں سائے کا آپ کو فائدہ ہو، کہ آپ دنیا سے چلے جاؤ، آپ کا بیٹا عالم دین ہو، آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو، وہ ڈیلی 5 وقت کی نماز پڑھے، وہ سورت فاتحہ پڑھے، وہ سورت اخلاص پڑھے۔ اب یہ بیٹا، یہ جس کا بیٹا ہے، چاہے یہ دعا مانگے یا نہ دعا مانگے، جب یہ نماز پڑھے گا، جب یہ قرآن کی تلاوت کرے گا، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھے گا، باپ کو خود بخود ہی اس کا اجر ملتا رہے گا اور باپ کے قبر میں درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اس لیے میرے دوستو علم دین کی طرف آؤ، یہ موقع ہے، یہ وقت ہے۔ اگر ہم نے ہمارے 5 بیٹے ہوئے، 4 بیٹے ہوئے، 2 بیٹے ہوئے، سب کو ہم نے دنیا داری کی طرف لگا دیا، اور ہو سکتا ہے دنیا داری کی طرف، اور افسوس
آج ہمارے معاشرے میں اس حد تک ہمارا معاشرہ برا ہو گیا کہ ہم نے دنیا داری تو اتنی اپنے بچے کو سکھا دی، انگلش تو اتنی سکھا دی کہ ہو سکتا ہے انگریز کو پڑھا دے، لیکن ہم نے دین اتنا بھی نہیں سکھایا کہ والد مر جائے تو اس کا آ کے جنازہ پڑھ لے۔ اب جنازے میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ تکبیرات کہیں جا رہی ہیں، یہاں ہاتھ اٹھانے ہیں یا باندھے رکھنے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے نماز جنازہ کی دعا کیا ہے۔ اب لوگ آتے ہیں جنازے میں بھی آتے ہیں تو صرف منہ دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ ارے بھائیو، آپ کا مقصد پیدا کرنے کا یہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تو عبادت کیسے درست ہوگی؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا تو عبادت کیسے درست ہوگی؟ اذان دیتے ہیں، صحیح تلفظات ہی نہیں ہیں تو اذان کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے بھائیو، یہ علم دین سیکھنا بہت ہی ضروری ہے اور اپنے بچوں کو ضرور علم دین سکھائیں۔ یہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ